اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء والک و صحابک والاولیاء والصالحین۔ لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں آج کے دور میں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اور ان میں نفسیاتی جو ہے، ان کو نفسیاتی مریض کن وجوہات کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، وہ چند ایک یہ ہے۔ ان کو دورے پڑتے ہیں، بات بات پر غصہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، برے وسوسے آتے ہیں، انہیں کھانے میں وہ بدبو آتی ہے، اور کوئی بھی کام کر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اب ان میں دو چیزیں ہیں، ایک روحانی علاج کا مسئلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو سمجھا ہی نہیں، یعنی کہ ان دونوں میں نفسیاتی مسئلے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی اولاد کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے، تو دوسرا کہ آپ نے اپنی اولاد کو سمجھا ہی نہیں کہ آپ کی اولاد کو کیا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، آپ کی اولاد کو مثال کے طور پر کوئی کام کرنا نہیں آتا، یا آپ کی اولاد یا آپ کے جو گھر والا کوئی فرد جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا، تو آپ اس سے کہتے ہیں بھی پیسے کما کے لا، جو ہے کام کر، جا کے کام کر، حالانکہ آپ سمجھتے نہیں کہ اس کو کوئی کام آتا ہے کہ نہیں، اسے پیسے کمانے آتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے اکثر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو کہ جا بھئی کوئی پیسے کما جائے، جا بھئی کوئی کام کر۔ اب اگر اسے کوئی کام آئے گا تو وہ کرے گا نا۔ ماں باپ رشتہ دار اسے ذلیل کرتے رہتے ہیں کہ کام کر جا کے، لیکن وہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کی اولاد جو ہے کوئی کام نہیں کرتی تو پہلے دیکھے کہ وہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی کام کرنا آئے گا تو وہ کرے گا نا، اور کام کر نہیں سکتا، پہلے اسے وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتا ہے، پہلے جو ہے اسے وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس چیز کا جو ہے اسے شوق ہے، جو وہ آسانی سے کر سکے اور پیسے کما سکے، وہ کام آپ اس کو سکھائیں۔ اکثر ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنی مرضی کا کام سکھانا چاہتے ہیں، کہ اولاد کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اور ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو کوئی اور کام کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں، کہ ماں باپ کہتے ہیں بھئی جو ہم چاہتے ہیں وہ کام کر، اپنی اولاد کی مرضی جو ہے وہ چلنے نہیں دیتے۔ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، جس کی وجہ سے نا وہ پریشان ہوتا ہے، ٹینشن لیتا ہے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کی مرضی جو پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، جبکہ ماں باپ اپنی اولاد کی مرضی پوچھتے ہی نہیں کہ ان کی اولاد جو ہے کیا کرنا چاہتی ہے، کیا نہیں کرنا چاہتی، ان کی اولاد کو کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں مسئلہ، لیکن وہ پوچھتے ہی نہیں۔ اس سے کس کام میں دلچسپی ہے، لیکن وہ پوچھتے نہیں ہے کہ ان کی اولاد کو، اس کے رشتہ دار کو کس کام میں دلچسپی ہے، تو اس کا جو شوق ہے وہ پوچھتے ہی نہیں ہے۔ تو بڑا ماں باپ ایسا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد غصہ میں رہتی ہے، ٹینشن میں رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، اور پھر اپنی اولاد کو آخر میں جو ہے وہ وجہ جانے بغیر پال خانے بھیج دیتے ہیں۔
پاگل خانے کی نیند کی گولیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں کہ جا جا کے نیند کی گولیاں کھاتا رہے ساری زندگی، اور اس طرح جو ہے ان کی اولاد کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور ایک تو انہیں کام کی ٹینشن تھی، اب دوسرا وہ ہر سارا زمانہ انہیں پاگل کہتا ہے، بھئی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ جو ہے سیکو ہے، یہ اس کا جو ہے دماغی مسئلہ ہے اس کو، حالانکہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ کام کا ہوتا ہے کہ اسے کام نہیں آ رہا ہوتا، کام کوئی کرنا نہیں آتا، پیسے کمانے نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہے وہ پوچھتے نہیں کہ اس کو مسئلہ کیا تھا، کیا مسئلہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ سیدھا پاگل خانے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اب دوسری وجہ روحانی علاج، دوسری وجہ کہ کیسے کس طرح جو ہے لوگوں کے بچے پاگل خانے میں جاتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ کھانے میں بدبو آنا، عجیب و غریب باتیں کرنا، دورے پڑنا، اور جو ہے برے خیالات آنا، وسوسے آنا، آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب چیزیں دیکھنا، ڈر لگنا، خوف آنا۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے جادو جنات سے ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سورہ ناس میں، وسوسہ ڈالنے والے جن اور وسوسہ ڈالنے والے انسان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وسوسہ ڈالنے والے جن اور وسوسہ ڈالنے والے انسانوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ یہ جن اور انسان بھی جو ہے دوسرے کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، دوسروں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو لوگ شروع میں نا ان چیزوں کا نا روحانی علاج یا دم کرواتے ہیں، شفا محسوس نہ ہونے پر جو ہے وہ کبھی خود دم کرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کوئی جادو کرنے والا جو ہے نا ایویں نہیں پیچھے پڑ جاتا، جادو کوئی کرنے والا جو ایویں آپ کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، اس کو جو ہے وہ سارا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، تو وہ جو ہے پیچھے ایویں نہیں پیچھے پڑ جاتا، بلکہ جادو کی جو اس نے کیا ہوتا ہے نا نگرانی کرتا ہے، یعنی کہ جو جادوگر ہوتا ہے نا جو بھی جادو اس نے کیا اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے بچ نہ جائے۔ ابھی جادوگر شیطان ہے، شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جادوگر بھی شیطان ہی ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک نہ ہو جائے، یہ بندہ جو ہے جس پر میں نے جادو کیا یہ ٹھیک نہ ہو جائے، تو اس جادوگر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے نہ تھکا دے، اللہ رسول سے آپ کو جو ہے تھکا دے، کسی طرح آپ کو جو ہے جو آپ جادو آپ پر کیا ہوا ہے نا وہ جادو بھی قائم و دائم رہے، اور آپ کو اللہ رسول سے تھکا دے۔ کیونکہ شروع میں آپ اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، نوری عامل کے پاس جاتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو تھکاتا ہے، اور جو ہے تھکائے اس طرح تھکاتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے گا کہ دیکھو آرام ہی نہیں آیا، تو اتنے اولیاء کرام کے پاس گیا، تو اتنے عامل بابوں کے پاس گیا، تو یہ آرام ہی نہیں آیا، تو یہ جو قرآن حدیث میں جو ہے نا اتنا اثر نہیں رہا، تو نا اب جو ہے اس طرح کا جادوگروں کے پاس جا، وہ آپ کو تھکائے گا، کہے گا بھی تو ویسے کا ویسا ہی ہے، تو ٹھیک نہیں ہوا، تو اس طرح کا جادوگروں کے پاس جا، شیطان کے پاس جا۔ تو بڑا اس طرح جو اللہ رسول پر یقین ختم ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے اولیاء کرام کو چھوڑ کر جو ہے قرآن حدیث پر یقین کو چھوڑ کر جو ہے شیاطین کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کبھی کسی کے پاس جاؤ گے دم کراؤ گے، کبھی خود دم کرو گے، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ جادوگر ٹکنے نہیں دے گا کہ یہ کہیں ٹک نہ جائے، اگر ٹک گئے آپ تو آپ کو علاج ہو جائے گا، روحانی علاج جو اللہ رسول کے اولیاء کرام جو ہیں ان سے آپ کا علاج ہو جائے گا، لیکن جو جادوگر آپ کو جو ہے علاج کرنے نہیں دے گا، وہ کبھی کسی طرف دوڑ لگوا دے گا، کبھی کسی طرف دوڑ لگوا دے گا آپ کی، اور آپ کا جو ہے آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ اور فرض کرے آپ جو ہے آپ کو فرق محسوس نہیں نہ ہو رہا لیکن آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے پھر بھی آپ کو کہے گا بھی آپ کو آرام نہیں آیا، وہ آپ کے اندر جو آپ جو نا کنٹرول کر رہا ہوگا، اور اس طرح جو ہے آپ کا اللہ رسول سے نا یقین ختم ہو جائے گا، اور آپ جو ہے کالے علم والے کے پاس جو ہے جانا شروع کر دو، اور اس طرح
اور یاد رکھیں کالے علم والے بھی جو ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جو ہے کالے علم والا بھی کوئی آپ کا دوست نہیں ہے, وہ بھی شیطان ہی ہے, وہ بھی آپ سے دشمنی ہی رکھے گا. اور اس طرح ہوتا ہے کہ عاملین جو جادوگر ہے ان کے پاس جاتے ہو تو آپ کا علاج نہیں ہوتا, آپ ٹھیک نہیں ہوتے, تو وہ جو ہے آخر میں کہہ دیتے ہیں یہ تمہارا نفسیاتی مسئلہ ہے. یعنی یہ کمی علاج کرنے والے میں ہوتی ہے. شروع میں علاج کرنے والا جو ہے ڈینگے مارتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا, یہ میرے ایک سیکنڈ کا کھیل ہے, مجھ سے بڑا فقیر نہیں ملے گا. اور جب علاج کرتا ہے تو علاج نہیں ہوتا, تو ساتھ ہی اپنی عزت بچانے کے چکر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اسے جو ہے نفسیاتی مسئلہ ہے, اسے جو ہے نفسیاتی مسئلہ. یعنی پہلے وہ جو ہے ولیوں کا سردار بن کر آتا ہے, اور جب علاج نہیں ہوتا تو وہ جو ہے جی MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے. یعنی کہ جس بندے سے آپ روحانی علاج کروا رہے ہوتے ہو نا, وہ بندہ جو ہے علاج کرنے سے پہلے جو ہے ولیوں کا سردار ہوتا ہے کہ بھی میرے جیسا بڑا ولی تجھے دنیا میں نہیں ملے گا, میں جو ہے ایسے کر کے منٹوں سکنٹوں میں علاج کر دوں گا. لیکن جو ہے آخر میں جو ہے وہی بندہ جو ہے MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے بھائی اس کو تو نفسیاتی مسئلہ ہے جی, اس کو جو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, حالانکہ وہ روحانی مسئلہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے. تو پھر وہ عامل اس روحانی مریض کو سائیکالوجسٹ یعنی کہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیتا ہے, اور اس طرح جو ہے آپ کے ایک عزیز کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور اسے نیند کی دوائیاں دیتے ہیں جس سے نہ وہ اپنی مرضی سے سوتا ہے اور نہ جاگتا ہے. اور یہ سب جو ہے نا, یہ سب میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, کیونکہ مجھے بھی شروع میں جو ہے اس طرح 2 نمبر لوگوں کے پاس لے کے جاتے رہے کہ کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے, وہ ایسے بڑی بڑی ڈنگیں مارنی کہ ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, اور بعد میں جو ہے جی انہوں نے کہا جی اس کو تو نفسیاتی مسئلہ ہے, اور مجھے خود جو ہے انہوں نے کہا جی نفسیاتی مسئلہ ہے. تو اور خود وہ پھر جو MBBS ڈاکٹر بن جاتے ہیں ساتھ ہی کہ جی اب میں جو ہے MBBS ڈاکٹر ہوں, اب یہ جو ہے اس کو جی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے چلو. تو اس طرح آج کل تو میری یہ حالت ہے, اگر تھوڑا سا اونچا بول لوں نا تو وہ کہتے ہیں جی اس کو جو ہے نفسیاتی دورہ پڑ گیا ہے, اس کو جو ہے اب جو ہے نا فٹافٹ جو ہے نیند کی گولی نکالو اور اس کو دو. تو آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں, ایسے جو ہے روحانی نفسیاتی ڈاکٹروں سے بچیں. یہ جو ہے آپ کو تباہ کرنے والے. آپ کا اگر مرشد ہے تو آپ اپنے مرشد کے علاوہ کبھی جو ہے دوسرے کے پاس نہ آ جائیں. ایسے لوگ شروع میں جو ہے ولیوں کے سردار بنتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں جی میں تو جی, بعد میں جو MBBS ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو ایسے MBBS ڈاکٹروں سے بچے جو کہ شروع میں ولیوں کے سردار ہوتے ہیں اور بعد میں MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو جو ہے ایسوں سے بچے اور اپنے پیر جس سے تعلق رکھیں, اپنے پیر سے نسبت رکھیں اور صرف اپنے پیر پر یقین رکھیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی ایسے 2 نمبر عامل اور 2 نمبر جادوگروں پر یقین نہ رکھیں. یہ آپ کو برباد کرتے ہیں, آپ کی اولادوں آپ کے رشتہ داروں کو برباد کرتے ہیں, اور کہتے ہیں جی یہ جو ہے جی نفسیاتی مریض ہو گیا ہے. حالانکہ وہ ٹھیک ہوتا ہے, بس اس کو جو ہے روحانی مسئلہ ہوتا ہے. اس کو جو وسوسے جادوگر شیاطین جو ڈاڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ تھوڑا ہوتا ہے پریشان, وہ کیونکہ اس کا اندرونی طور پہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. اور وہ جو ہے پھر ایسے لوگ جو ہے ایسے بندے کو جو ہے کہہ دیتے ہیں یہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے جی, حالانکہ نفسیاتی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی مسئلہ ہوتا ہے. اور روحانی جو واقعی ولی ہے اس کے پاس جائیں اور اسی سے تعلق رکھیں, کسی دوسرے سے علاج نہ کروائیں. تو بڑا اولیاء کرام ہی جو ہے اس روحانی مسئلوں کا صحیح حل ہے. تو وسوسوں
وسوسوں کو جو ہے نیند کی دوائیوں سے جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا. وسوسوں کا مقابلہ انسان خود کرتا ہے. اکثر ایسے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ایسے لوگ ہوتے کہتے ہیں جی وسوسے آتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام کو بھی جو ہے وسوسے آتے تھے. صحابہ کرام کا قول ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں وسوسے آتے ہیں, ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو آپ کی بارگاہ میں عرض کریں تو ہمارا ایمان چلا جائے, ہمارا جو ہے ایمان چلا جائے. یا رسول اللہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم انہیں بیان کر دیں تو ہمارا ایمان چلا جائے. تو صحابہ کرام بھی جو ہے مقابلہ کرتے تھے. ہمیں بھی مقابلہ کرنے کی جو ہے ضرورت ہے, نہ کہ نیند کی دوائیوں کی. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کمنٹ میں جو ہے آپ ضرور بتائیں کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. دعا ہے اللہ پاک سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.